السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کو حیات الصحابہ کہتے ہیں۔ حیات الصحابہ کی جلد اول پہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے باب دعوت الگ قائم کیا ہے اور باب جہاد الگ قائم کیا ہے، تاکہ دعوت دینے والے جہاد کی جو فضائل ہیں وہ اپنے اوپر منطبق نہ کریں، اس لیے دونوں کو الگ الگ باب قائم کر دیا ہے۔ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، باب دعوت میں جو حدیثیں اور قرآن کی آیتیں لکھی وہی بیان کریں، باب جہاد کی اپنے اوپر منطبق نہ کریں۔ اس وقت یہ 700 گنا اللہ کے راستے میں جو کھڑا ہوگا، صبح اور شام نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھا دن دیر میں گئے، اس لیے 500 سال بعد میں جنت میں پہنچیں گے۔ یہ سب کی روایتیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے باب جہاد پہ لکھا ہے، باب دعوت پہ نہیں لکھا ہوا ہے، تاکہ معاملہ گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ لیکن آج کل اس لیے ساتھیوں سے کہا جاتا ہے کہ حیات الصحابہ ضرور پڑھو، تو حیات الصحابہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور باب جہاد کی جو فضائل ہیں وہ باب دعوت پر فٹ کر رہا ہے، جس کو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ دین میں تحریف ہے، اور دین میں تحریف سنگین جرم ہے۔ تو اس وقت یہ ساری غلطیاں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ باطل کو سب سے بڑی پریشانی جہاد سے تھی، اس لیے سنا ہے اسرائیل میں کچھ سالوں پہلے ایک قرآن چھپی ہے جس میں جہاد کی آیتوں کو نکال دیا ہے، اور مصر کا جو اسکول ہے اس میں پڑھانے کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اور دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، لہذا وہ باتیں چل نہیں پائی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے نئی ٹیکنیک بدلی کہ یہ تو کامیاب نہیں ہوگا، لہذا انہی میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو ایک مقتدی ہو، جس کے کچھ ماننے والے ہوں، ان کے اندر تبدیلی کی جائے تاکہ ان کی بات یہ لوگ مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے علماء کو رب مان لیے اور قرآن حدیث میں تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بیماریاں اس امت میں آئیں گی، جو ان کے بڑے ان کی حضرت کہہ دیں گے اسی بات کو یہ مانیں گے، یہ قرآن حدیث میں تحقیق نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بیماری آنی ہے۔ لہذا جو باب جہاد کی آیتیں یا حدیثیں ہیں، چونکہ مولانا زکریا صاحب محدث تھے، اس لیے باب تبلیغ میں جو تبلیغ کی آیتیں اور حدیثیں اسی کو لکھا ہے۔ اب اس میں تحریف کر کے منتخب کے اندر باب جہاد کی ساری آیتیں اور حدیثیں کو فضائل تبلیغ میں بھر دیا ہے، اور اسی کو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مشکات شریف کی باب جہاد کی ساری آیتیں اور حدیثیں باب تبلیغ پر بھر دیا ہے، اور تبلیغی جماعت والے پڑھ کے اس کو اپنے آپ کو جہادی سمجھتے، صرف جہاد کا کام یہی ہے۔ تو باطل کا جو کام تھا ٹرن کرنے کا، انہوں نے ٹرن کر دیا ہے اور جہاد پر تزک اور نقصان پہنچانے کی بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ باطل کے ایجنٹ پہ ہیں۔ تو ابھی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ 7 لاکھ کی حدیثیں اللہ کے راستے میں نکل قدم کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے منتخب حدیث سے۔ تو جتنے بھی جہاد کی آیتیں منتخب حدیث میں باب دعوت پر ہے، تبلیغی جماعت اپنے آپ کو فٹ کرتی ہے اور وہ کنارے اور گڑبڑ کر رہی ہے۔ دوسری چیز، بخاری شریف کتاب العلم حدیث نمبر 70 پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعرات کے دن واعظ نصیحت کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ روزانہ کیا کیجئے،
کہ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، روزانہ کرنے سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی اور دلچسپی نہیں لیں گے، چلے جائیں گے۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ چونکہ روزانہ بات کرنے پر لوگ متنفر ہو جائیں گے اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے، تو لہذا ان لوگوں نے دعوت تعلیم استقبال کے نام پر ایک جھوٹی حدیث گڑھی۔ صحابہ پہ روزانہ گشت کر کے مسجد میں لا کر دین کی بات کرتے تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ، معاذ بن جبل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے اور بخاری شریف کی حدیث بتائی جاتی ہے، یہ حدیث کہیں نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے دعوت تعلیم استقبال کے نام پر روز آنا جو ہے گشت کرنا شروع کی۔ اب تو پتہ چلا کہ ہر نماز میں گشت کرنا شروع کر دیا ہے، لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ یہودیوں کو یہ پتہ ہے حضور کی بات میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، روزانہ ہم بات کریں گے لوگ متنفر ہو جائیں گے اور باب جہاد کی کو باب تبلیغ پر فٹ کر دیں گے، یہ تبلیغی کہیں گے ہم لوگ جہادی ہیں، اور جہاد کی ساری فضائل اپنے اوپر فٹ کر دیں گے تو جہاد عملاً ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں مولانا سعد کاندھلوی کے ذریعے کرائی جا رہی ہے، اور مولانا سعد کاندھلوی کے لوگ جو آتے ہیں ابھی دیکھو وہ کہتے ہیں جو منتخب پڑھنا ضروری ہے، دعوت تعلیم استقبال کرنا ضروری ہے، یعنی امت کو گمراہ کرنے کا جو مشن ان کو دیا گیا ہے، وہ مشن میں آپ نے کام کیا کہ نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کی صفت آئی کہ نہیں آئی، ذکر کی صفت آئی کہ نہیں ہے، یہ ان کے چیزیں ان کے ہاں نہیں پوچھی جاتی ہے۔ جب جماعتیں آتی ہیں ان سے جو مذاکرہ کرتے ہیں تو کارگزاری لیتے ہیں، تو کارگزاری میں ہی پوچھتے ہیں منتخب پڑھا کہ نہیں پڑھا، دعوت تعلیم استقبال کیا کہ نہیں کیا۔ لہذا ہم لوگوں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں ایک مشن کے تحت چل رہی ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ سوچو اور سمجھو، لیکن جان لو دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ آپ جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا، پھر قرب قیامت میں کے قریب ایک حدیث ہے، معروف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے۔ کیا اس جماعت اس حدیث کا اشارہ مولانا سعد کاندھلوی کی جماعت کی طرف تو نہیں تھا؟ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہاں سے کر رہے ہو، بڑوں سے سنا ہے، بڑے کے ہیں آج تک پتہ نہیں چلتا ہے۔ قرآن حدیث کی دلیل یہ نہیں دیں گی، اور کتاب اللہ جو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ہے، قرآن حدیث میں یہ تحقیق نہیں کریں گے یہ چیز قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں ہے۔ بڑوں نے فرما دیا تو بڑوں کا مقام رب کے برابر دے دیا ہے، جو آگے والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں دجال و کذاب پیدا ہوں گے، اور جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے اور قرآن میں ہے یہ اپنی علماء کو رب مانیں گے، علماء کی بات کو مانیں گے، اس کی تحقیق نہیں کریں گے، یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا حدیثوں میں آیا ہے ایسی جماعت سے بچو اور گمراہی سے بچو۔ لہذا میں نے چند باتیں جو کہہ دی ہیں اس پر سوچو اور سمجھو، ہم اللہ کے بندے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جس کی بات قرآن حدیث سے ملے گی اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ شورا ہو، چاہے وہ امارت ہو، چاہے دنیا کا کوئی آدمی ہو، اور جس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم لوگوں کے بچائے، آمین۔